جو تمہاری آخرت کا نہ سوچے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو. پھر اگر تم نے اپنی زندگی کو آج نہ بدلا نا تو تمہاری زندگی میں یہ موقع کبھی نہیں آئے گا دوبارہ، اور اگر آیا بھی تو جس طرح تم نے ابھی اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تم نیکسٹ ٹائم اس موقع سے فائدہ اٹھا لو گے. عقل مند انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی ایسی اپرچونٹی ملتی ہے کہ جب اس کا دل اللہ کے لیے نرم ہو جائے تو وہ فوراً اپنے گناہوں کو لے کر اللہ کے پاس جاتا ہے اور اللہ سے اپنے لیے ایک نیا دل مانگتا ہے، اللہ سے اپنے لیے ایک نئی زندگی مانگتا ہے، اللہ سے اپنے لیے ایک نئی سوچ مانگتا ہے اور اللہ سے گناہوں سے حفاظت مانگتا ہے. ہاں، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے بغیر ہمارا کوئی نہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ جو ہمارے لیے کرتا ہے ویسا کوئی اور ہمارے لیے نہیں کر سکتا، یہ جانتے ہوئے کہ وہی ہمارا رکھوالا ہے، وہی ہمارے ساتھ لوئل ہے، وہی سنسیئر ڈیل کرتا ہے ہمیں، اور وہی ہمارا سب کچھ ہے. دیٹس آل. اپنے ذہنوں کو، اپنی زندگیوں کو ہم نے 100 بتوں کے حوالے نہیں کرنا، ہم نے اپنی زندگی میں 100 خدا نہیں بنانے، ہم نے اپنی زندگی میں 100 خداؤں کو راضی نہیں کرنا. اس طرح تو ہم مصروف ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم کنفیوز ہو جائیں گے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کس طرف جائیں، کس کے پاس جائیں. ایک خدا کا ہونا ہماری لائف میں ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی ہے. ایک خدا کی عبادت کرنا ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی ہے، اور ایک خدا کو راضی کرنا ہمارے لیے ہماری سب سے بڑی آسانی ہے. تو بے وقوف انسان وہ ہوتا ہے جو آسانیوں سے منہ موڑے اور مشکلات کو ویلکم کرے. اپنی زندگی میں موجود تمام گمراہیوں کو اللہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لو، عزم کر لو. اپنی زندگی میں موجود ہر وہ عبادت جو تمہیں مشکل لگ رہی ہے، آج یہ مشکل کام اللہ کے لیے کرنا اپنا مشن بنا لو. عبادت کرتے کرتے اگر موت آ گئی نا تو اس سے بہترین موت ہے ہی نہیں. اے وہ ذات جو بے نیاز ہے، اے وہ ذات جس کو کسی کے گناہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اے وہ ذات جس کو کسی کی عبادت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا رب اب تو ہمیشہ قائم دائم رہنے والے، اے اللہ آپ تو جیسے ہیں ویسے رہنے والے، اے اللہ آپ تو طاقتوں کے مالک ہیں، اے اللہ آپ تو عظمتوں کے مالک ہیں، اے اللہ آپ کا تو ارادہ، آپ کا فیصلہ ہو کر ہی رہتا ہے. اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اے اللہ آپ تو ہمارے رب ہیں اور ہم آپ کی بہت کمزور مخلوق ہیں. اے اللہ آپ تو ہر کمزوری سے پاک ہیں لیکن ہم بہت 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 لاچار ہیں. اے اللہ ہم لا علم ہے، لا شعور ہے، گمراہ ہیں، اور اے اللہ ہم ہدایت کے طلبگار ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے اپنی ہدایت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ہر وہ گناہ جو ہم نے چھپ کے کیا، ہر وہ گناہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیا، ہر وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیا، یا ہر وہ گناہ جسے ہم کر کے بھول گئے، ہر وہ گناہ جو ہمیں یاد ہے، ہر وہ گناہ جو ہم سے غلطی سے ہوا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہماری کمزوریوں کو ہماری طاقت بنا دے، ہمارے دل کے ارادوں کو، نیک ارادوں کو پورا فرم. اے اللہ ہمارے اندر موجود تمام کمزوریوں کو نکال دے. اے اللہ جو عبادات میں کمزوریاں ہیں اس کو پورا فرما. اے اللہ ہم میں سے اب جس عمل کی وجہ سے بھی ناراض ہیں، یا رب کریم آپ ان سے راضی ہو جائیں. اے اللہ جن لوگوں سے تو راضی ہے ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر دے. یا رب جن لوگوں نے اپنے آپ کو بدلنے کا، یا اپنے کسی گناہ کو چھوڑنے کا، یا کسی عبادت کو کرنے کا، تجھے راضی کرنے کے لیے جو بھی چھوٹا بڑا ارادہ کیا، اللہ ان کے ارادوں میں ان کی مدد فرما. اے اللہ شیطان سے ہمیں محفوظ فرما، نفس کی چالوں سے ہمیں محفوظ فرما.
جہنم والے اعمال کرنے سے ہمیں محفوظ فرما، جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اے اللہ اپنی جنتوں میں گھر عطا فرما، ہم سب کو اے اللہ اپنی طرف سے عزتیں عطا فرما، ہم سب کو اے اللہ دین کا علم عطا فرما، علم کے بعد اس پر عمل عطا فرما، عمل کے بعد ہمارے اندر اخلاص عطا فرما، اخلاص کے بعد ہمارے عمل کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر گناہ کو درگزر کر دے، ہماری ہر غفلت کو درگزر کر دے، ہماری ہر خطا کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو دنیا کی محبتوں سے پاک کر دے، ہمارے دلوں کو لوگوں کی قید سے آزاد کر دے، ہمارے دلوں کو پریشانیوں سے آزاد کر دے، ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما، ہمارے دل کو اپنی جانب پھیر دے، ہمارے دل کی دنیا کو آباد کر دے، اپنی محبت سے، اپنی عزت سے، اپنی ویلیوز سے، اپنی معرفت سے۔ اے اللہ ہم تو یہ اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ سب تیری توفیق سے ہوگا۔ اے اللہ ہم کمزوروں کو بھی دین کے کسی کام میں استعمال فرما دے، اے اللہ دین کو دنیا میں غالب کر دے، جو دین کی بہاروں سے، دین جیسی دولت سے محروم ہے ان کو دین عطا فرما، جو کلمے سے محروم ہے ان کو کلمہ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، جو کلمے کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، دنیا میں رہتے ہوئے ان سے جتنے بھی گناہ ہوئے، جتنی بھی خطائیں ہوئے، جتنی بھی لا علمی ہوئی، اللہ ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ زندہ ہیں اور عنقریب جانے والے ہیں اس دنیا سے اور ان کو ان کی موت کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کب، کیسے، کس طرح تیرے پاس آنے والے ہیں، اے اللہ ان کو مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی کے اعمال کے بارے میں سوچنے سمجھنے اور ان کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ جو لوگ زندہ رہنے والے ہیں سالوں تک، مہینوں تک، یا جتنا بھی ٹائم ان کے پاس بچا ہے، ان کے اس وقت میں اے اللہ ان کے لیے برکتیں عطا فرما اور ان کے اس وقت کو نیکی کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم جو بیمار حال ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ یہ ساری سچویشنز، یہ ساری دعائیں ہم آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں رکھ سکتے، ہمیں یہ یقین ہے کہ تیرے علاوہ اس دنیا میں کوئی رب نہیں۔ اے اللہ ان ساری حالتوں کو اور ان ساری حاجتوں کو تو ہی بدل سکتا ہے، تو ہی پورا کر سکتا ہے۔ ہمارا ایک ہی سہارا ہے، وہ ہے تو، ہمارا ایک ہی آسرا ہے اور وہ ہے آپ، ہمارے پاس ایک ہی در ہے مانگنے کا اور وہ ہے آپ کا در، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ یہاں کوئی بھی ٹھکرایا نہیں جاتا، خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔ اے اللہ تیری عظمتوں کو اور تیری رحمتوں کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اے اللہ اپنا تعارف دیتے تاکہ ہم تجھے پہچان کر تیری عبادت کریں، تاکہ ہم تجھے جان کر تیری عبادت کریں، اور ہم کبھی بیزار نہ ہو، ہم کبھی تنگ نہ ہو، اور ہم دور جانے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد تیری طرف لوٹ آئیں اور تجھ سے گڑ گڑا کے اپنی غلطی کی اصلاح طلب کریں۔ ایسا تعلق دے دے یار، ایسا بنا دے ہم سب کو جیسے تو چاہتا ہے، وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو اعمال تجھے ہم سے راضی کرتے ہیں۔ تیری رضا دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اے اللہ آپ انسان کی کامیابیوں کو پسند کرتے ہیں، آپ انسان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی ان کامیاب لوگوں میں کر دے اے اللہ جن سے تو راضی ہے، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو ساری عمر عبادتیں کرتے ہیں، جو ساری عمر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ وہ تجھے ناراض کر کے چلے جاتے ہیں۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہر اس چیز پر، ہر اس نعمت پر جو آپ کی طرف سے ہمیں ملی، اور ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، یا ہم اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کا شکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ یا رب ہم سے راضی ہو جا بس۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیر، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ لو جی، اللہ تو ویسے بھی شارع کے قریب ہے، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور ایک امید دلانے کے لیے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اللہ نے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آج تک آپ سے جتنے بھی گناہ ہوئے تھے نا، اگر آپ اپنی توبہ میں سچے تھے، اگر آپ دعا مانگنے میں آپ نے اخلاص ظاہر کیا، تو کنگریچولیشنز، اللہ نے آپ کی اتنی چھوٹی سی ایفرٹس کے بدلے آپ کے ان سارے گناہوں کو معاف کر دیا جو آپ نے آج تک کیے تھے۔
ہاں اب آپ سے ان پچھلے گناہوں کا حساب کتاب انشاءاللہ نہیں ہوگا. اب آگے جو کریں گے تو اس کا معاملہ پھر آپ کا اور اللہ کا ہے. ہو جانے کے بعد اس کو صاف کر کے سویا کریں. دیکھیں نا, بیڈ روم میں اگر کوئی بچہ گند مچا دے نا, جب تک ہم اسے صاف نہ کریں تب تک ہم اس بیڈ روم میں سوتے نہیں ہیں. تو اگر ہم اپنی زندگیوں میں کچھ گناہ کر کے اپنے ضمیر کو گندا کر دیں یا اپنی لائف کو گندا کر دیں تو اس کو صاف کیے بغیر نہ سویا کریں. روزانہ توبہ, روزانہ اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کو قبول کرنا, یہ ایک روٹین بناتے ہیں. کیا خیال ہے؟